پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں۔ یقیناً محترم حضرات، اسی کے تعلق سے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ موت اپنے ٹائم پر آتی ہے جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے، نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے، ٹائم پورا ہو جاتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے روح کو قبضہ کرتے ہیں۔ آخری دیکھا ہوا آخری وقت، آخری وقت، نزدیک کا وقت کیسا وقت ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کیا ہے مرنے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جانے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب روح پرواز ہو جاتی ہے یقیناً محترم حضرات منہ کھلا رہ جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہاتھ پیر پکڑ جاتے ہیں اسی طریقے سے اپنے روح اور کیا ہے آپ ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوا ہے محترم حضرات؟ جب روح پیر سے نکلنا شروع ہوتا ہے، انگلیوں سے نکلنا شروع ہوتا ہے، دھیرے دھیرے یقیناً محترم حضرات پتہ تک آتا ہے۔ اسی طریقے سے جب روح یعنی روح نکل جاتے ہیں وہ انسان اسی آنکھ سے دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے اس کی آنکھ بھی رہ جاتی ہے۔ حکم یہ ہوتا ہے کہ اب اس کی آنکھ کو کم کر دیا جائے، اب اس کے چہرے کو صحیح کر دیا جائے، اس کے ہاتھ کو صحیح کر دیا جائے، اس کے پیر کو صحیح کر دیا جائے۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی شدت ہوتی ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ اگر اس بندے پر 313 لوگ تلواروں سے بارشیں کرے، ضرب لگائے، مارے، تو اتنی تکلیف میں ہوگی، اتنی تکلیف آخری وقت میں ہوتی ہے۔ یہ یقیناً جب نظر کا ہوتا یقیناً مصیبت سے روح نکلتی، امان اس اعتراف سے ہوتے، اس اعتراف سے روح کو نکالا جاتا۔ یقیناً اچھے لوگوں کی روح کو اچھی طریقے سے نکالا جاتا ہے، اور جو بدکار ہوتے ہیں، جو سیاکار ہوتے ہیں، کافروں اور مشرکین کی روح کو یقیناً مومنین کی روح اس طریقے سے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں بال پڑ جائے اور اپنی جانب کھینچ لیا جائے تو آٹے میں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے مومنین کی روح کو نکالا جاتا ہے اور مشرکین کی روح کو اس طریقے سے نکالا جاتا ہے جیسے ایک چادر کو جو ہے کانٹے دار درخت پہ ڈال دیا جائے اور اپنی جانب کھینچ لیا جائے تو چادر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے محترم حضرات روح کو نکالا جاتا ہے۔ روح کے مقامات الگ الگ ہوتے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے وہ زندہ تھا، روح پرواز ہو گئی، انتقال کر گیا محترم حضرات، اور روح جاتی کہاں ہے؟ روح کے مقام الگ الگ ہوتے ہیں، مقام الگ الگ ہوتے ہیں۔ کسی کے روح کو مرحوم کے رکھا جاتا ہے، کسی کے روح کو قبر میں رکھا جاتا ہے، کسی کے روح کو مقام علین میں رکھا جاتا ہے، کسی کے روح کو مقام سجین میں رکھا جاتا ہے۔ جس طریقے سے اعمال ہوتے ہیں اس طریقے سے اس کے روح کو رکھا جاتا ہے۔ یقیناً محترم حضرات جب روح کو فرشتے آسمان کی جانب لے جاتے ہیں، اگر نیک بندہ ہوتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے اے فرشتوں سنو، جاؤ جنت کی کفن لے کے آؤ، جنت کی کفن آتا ہے اور روح کو جنت کی کفن میں رکھا جاتا ہے۔ اب آپ السماء آسمان کے دروازے پہ جاتے ہیں، اسی طریقے سے پہلی منزل دوسری منزل آخری منزل پہنچتے ہیں تو فرشتے سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ یہ کس کی روح ہے؟ لیکن بہت زیادہ اعلیٰ اور معتبر پر خوشبو آ رہی ہے، مجھے کیا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں سنو معلوم نہیں ہے یہ اشعار رسول کی روح ہے، اشعار مصطفیٰ کی روح ہے، نسبت کو کیا اور نسبت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہی فرشتے اس کی حضرت کی دعا کرتے ہیں، غلطی کی دعا کرتے ہیں، اس کو غلط کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ وہ بات نہیں ہوتا ہے، وہ مجبور نہیں ہوتا ہے، وہ مصبور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے وہ آخری منزل تک جاتی ہے، جانے کے بعد رکھ کے اطلاع دے دیا جاتا ہے کہ بعد نماز ظہر عصر مغرب عشاء بعد ہوتی ہوگی، سارے لوگ شرکت کرتے ہیں، وہ روح آسمان کی جانب جاتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔
جس جنازے کو اٹھایا جاتا ہے سارے لوگ تشریف فرما ہوتے ہیں، اقران پر لوگ ہوتے ہیں، عقیدار ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، سارے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی مجمع میں جو ہے فرشتے بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، اس مجمع میں ملائکہ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ملائکہ جو روح لے کے آتے ہیں، یہ بات آگے ہے، وہ ملائکہ